بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرف القرآن سورہ بقرہ کے سبق نمبر 38 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم آیت نمبر 58 اور 59 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں تلاوت کر دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ دیکھ لیں۔ واو اور یاد کرو اس وقت کو، اذ جب، قلنا ہم نے کہا، ادخلو داخل ہو جاؤ، ہذہ یہ، قریہ بستی، فا اور کلو کھاؤ، من سے، ہا اس یعنی اس بستی میں سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدا کھلا فراخی سے، واو اور ادخلو داخل ہو جاؤ، باب دروازے، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، واو اور قولو کہو، حتہ معاف کر دیں، نغفر معاف کر دیں گے، لام لیے، کم تمہارے، خطایا خطائیں، گناہ غلطیاں، کم تمہارے، واو اور سنزیدو سین کا مطلب ہوگا ان قریب، نزیدو اضافہ کریں گے یا زیادہ دیں گے، المحسنین نیکی کرنے والوں کو، فا پھر، بدلا بدل دیا، الذین ان لوگوں نے، جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، قولاً قول یا بات، غیرہ علاوہ، الذی وہ یا جو، قیلا کہا گیا، لام لیے، ہم ان سے، فا پھر، انزلنا اتارا، علی پر، الذین ان لوگوں، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا، رجزا عذاب، من سے، سما آسمان، با وجہ، ما جو، کانو وہ لوگ، یفسقون فسق کرتے تھے، فسق یعنی گناہ کرتے تھے۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں اور کھاؤ تم اس بستی سے جہاں سے تم چاہو کھلا، اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور تم یہ کہو معافی دے دیں، ہم معاف کر دیں گے تمہارے گناہوں کو اور ہم اضافہ کریں گے نیکی کرنے والوں کے لیے۔ پھر تبدیل کر دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اس بات کے ساتھ علاوہ اس سے جو ان سے کہی گئی تھی، تو ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا آسمان سے عذاب کو، اس وجہ سے جو وہ گناہ کیا کرتے تھے۔ لفظی ترجمہ ہو چکا ہے، بامحاورہ ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف۔ یہ واقعہ جس کا ان آیات کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے، یہ وہی میدان تیہ کا واقعہ ہے کہ جب میدان تیہ کے اندر ان کو سزا کے طور پہ یہ بھٹکتے رہ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو من و سلوہ دیا جا رہا تھا۔ پھر ہوا یہ کہ یہ من و سلوہ کھا کھا کر اکتا گئے، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ ہمیں یہ جو زمین کی دوسرے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پیاز ہیں، دالیں وغیرہ ہیں، ہمیں یہ والی چیزیں فراہم کی جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کو ایک شہر میں داخلے کا حکم دیا گیا۔ اب انہوں نے جو درخواست کی تھی، یہ درخواست باقاعدہ آگے خود قرآن مجید کی آیات کے اندر ہے، جو کہ ان آیات کے بعد آئے گی، اور ان کی درخواست کے رد عمل میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر میں داخل ہونے کا حکم دیا تھا، ایک بستی میں داخل ہونے کا، اس کا تذکرہ ان آیات کے اندر ہے۔ اب یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ تقدیم و تاخیر کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا، یہ جو بعد والا واقعہ ہے وہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے جو پہلے والا واقعہ ہے وہ بعد میں ذکر کیا گیا ہے۔
تو دیکھیں یہ قرآن مجید کا اسلوب اور طرز یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر جو بات کرنی مقصود ہوتی ہے، اہم اور ضروری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہ والی بات ذکر کرتے ہیں۔ تو تقدیم اور تاخیر جس طریقے سے واقع ہوتا ہے نا، اس چیز کی زیادہ پرواہ اور خیال نہیں کیا جاتا ہے، کیونکہ مقصد تذکیر ہے، نہ کہ کوئی قصہ اور کہانی سنانا۔ اب ان کو ایک بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا اور ان کو ایک قولی ادب بتایا گیا اور ایک ان کو فعلی ادب بتایا گیا کہ تم نے یہ جو بستی میں داخل ہونا ہے، تم نے دو کام کرنے ہیں۔ ایک تو قولی ادب ان کو یہ کہا گیا کہ تم نے حتہ کا لفظ کہنا ہے۔ اب حتہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حتہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمارے گناہوں سے درگزر کر دیں، یعنی ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں، تو ان کو حتہ کا لفظ کہنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا ان کو یہ حکم دیا گیا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ سجدہ کرتے ہوئے تم نے اس بستی کے اندر، اس شہر کے اندر داخل ہونا ہے۔ لیکن یہ جو شرارت پسند لوگ تھے، انہوں نے بجائے اس کے کہ اس حکم کے اوپر عمل کرتے، انہوں نے تمسخر کیا، اور تمسخر کرتے ہوئے انہوں نے یہ جو حتہ تھا، اس کے بارے میں پھر دو قول ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ملتا ہے کہ انہیں حتہ کی بجائے انہوں نے ہنتا کا لفظ کہنا شروع کر دیا۔ اب حتہ کا معنی تو معافی ہے، ہنتا کا معنی ہے گندم، تو دیکھیں بالکل ہی انہوں نے لفظ کو تبدیل کر دیا۔ اور دوسرا یہ تھا کہ انہوں نے سجدہ کرتے ہوئے آگے کی جانب جھک کر ان کو بستی میں داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ یہ آگے کی جانب تو نہیں جھکے، بلکہ یہ اپنے سرین کے بل، چوتڑوں کے بل گھسٹتے ہوئے یہ شہر کے اندر اور بستی کے اندر داخل ہوئے ہیں۔ تو مقصد کیا تھا؟ مقصد ایک حکم الہی کو نظر انداز کرنا تھا، اس کا ایک تمسخر اور ایک مذاق اڑانا تھا، تو انہوں نے اس طریقے سے حکم الہی کی مخالفت کی۔ اب یہاں پہ ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ بستی کہاں پر واقع تھی جس میں ان کو حکم دیا گیا داخل ہونے کا؟ تو حضرت شاہ عبد القادر رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو شہر یا یہ جو بستی تھی، یہ اسی میدان تیہ کے اندر ہی واقع تھی جہاں پر ان کو داخل ہونے کا حکم دیا گیا۔ فرما رہے ہیں کہ جب ہم نے ان سے کہا ہے بنی اسرائیل سے کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے مرضی کھاؤ، رغدا، کھلا، فراخی کے ساتھ، تمہیں کسی قسم کی روک ٹوک نہیں ہوگی، تمہیں کسی قسم سے منع نہیں کیا جائے گا۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن یہ ہے کہ جب تم نے اس بستی کے دروازے میں داخل ہونا ہے تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے، اور زبان سے تم نے یہ والے الفاظ کہنے ہیں، حتہ کا لفظ تم نے کہنا ہے۔ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے۔ خطاؤں میں سے ایک خطا تو یہی تھی کہ انہوں نے جہاد سے منہ موڑا تھا، جس کی وجہ سے ان کو وادی تیہ کے اندر سزا کے طور پہ رہنا پڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیں گے، یہ والی سزا بھی معاف ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین رزق من و سلوہ ان کے لیے آیا تھا، انہوں نے ناشکری کی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہاری یہ والی غلطی بھی معاف کر دیں گے۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور نہ صرف یہ کہ تمہاری خطاؤں کو معاف کریں گے، بلکہ جو تم میں سے نیکوکار ہیں ہم ان کو مزید اضافہ بھی کریں گے، ان کو مزید اجر و ثواب بھی عطا کریں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، تبدیل کر دیا ظالموں نے ایسی بات کے ساتھ جو ہٹ کر تھی اس بات سے جو ان سے کہی گئی تھی۔ وہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان سے فرمایا تھا کہ تم نے حتہ کا لفظ کہنا ہے، انہوں نے حتہ کے بجائے یہ تو حبۃ فی شعیرہ کہنا شروع کر دیا کہ غلہ ہے جو کے اندر، یا پھر حنطہ کا لفظ انہوں نے کہنا شروع کر دیا گندم۔ تو یہ جو تھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے بات کو تبدیل کر دیا۔ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ ہم نے نازل کیا یا اتارا ہم نے ظالموں کے اوپر آسمان سے عذاب کو۔ اب یہ عذاب کیا تھا جو ان کے اوپر نازل کیا گیا؟ مفسرین نے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ طاعون تھا جو ان کے اوپر نازل کیا گیا، اور اس طاعون کی وجہ سے بنی اسرائیل میں کثرت کے ساتھ ہلاکتیں ہوئیں، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 افراد اسی طاعون کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ بما کانوا یفسقون، وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ فسق یعنی نافرمانی کیا کرتے تھے، ان کو کہا کچھ جاتا تھا، یہ کرتے کچھ اور تھے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو بات کہی جائے اسی کے اوپر ہی عمل کرنا ضروری ہے، آپ اپنی جانب سے تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا معنی اور مقصود کو محفوظ رکھتے ہوئے الفاظ میں تبدیلی کی جا سکتی ہے یا الفاظ میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیں اس کے اندر اصول یہاں پر یہ ہے کہ بعض کلمات اور اقوال ایسے ہوتے ہیں جن میں معنی کی طرح الفاظ بھی مقصود ہوتے ہیں، ایسی جگہ کے اندر آپ الفاظ میں تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، اب اگر ایک تلاوت یا ایک آیت ہے یا ایک سپارہ ہے، اگر کوئی اسی مفہوم کو دیگر الفاظ کے اندر بیان کر دے تو اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہوگا، کیونکہ جس طریقے سے معنی ضروری ہے اسی طریقے سے الفاظ قرآن ان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ یہ اسی طریقے سے تسبیحات ہیں، رکوع کی تسبیح ہے، سجدے کی تسبیح ہے، دعائے قنوت ہے، یا اسی طریقے سے اذان کے کلمات ہیں، یہ سارے کے سارے ایسے مواقع اور ایسے الفاظ ہیں جن میں معنی کے ساتھ ساتھ الفاظ کی حفاظت بھی لازم ہے۔ لیکن بعض اقوال اور بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں جو اصل مقصود ہے وہ معنی ہوتا ہے، الفاظ مقصود نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسے معنی کے اندر اگر ایسی لفظی تبدیلی کی جائے کہ جس سے معنی پر فرق نہ پڑے تو وہاں پر ایسی لفظی تبدیلی کرنا جائز اور درست ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں جن کو محدثین نے روایت بالمعنی کیا ہے، لیکن یہ وہی شخص کر سکتا ہے جو کہ عربی
کے اوپر عبور رکھتا ہو اور سیاق و سباق کو سمجھتا ہو، عربی محاورے کو سمجھتا ہو، تاکہ اگر وہ روایت بالمعنی کر بھی رہا ہے تو اس میں کسی قسم کی وہ غلط تعبیر نہ بیان کر دے۔